अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब की दुआओं का बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ और आज जो है रात गुज़री, इबादत की रात गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोगों के लिए दुआएं की, मेरी जिन जिन बहनों ने दुआओं के लिए कहा था वो मेरी दुआओं में शामिल थी, उन सब के लिए दुआएं की। और आप सब ने अगर मुझे अपनी दुआओं में याद रखा है तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ईद बहुत करीब है। ईद से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। आपके करीबी रिश्तेदारों में हों, आपके नेबर्स में हों, आपकी जान पहचान में हों, आपके जो है मिलने वालों की जान पहचान में हों, ऐसे लोग जिन्हें ज़रूरत हो आपकी हेल्प की ईद की तैयारी में और घर के अखराजात में, तो कोशिश करें कि अपनी ज़रूरतों में से थोड़ा सा कम करके, थोड़ा सा बचा कर किसी दूसरे की हेल्प करें। किसी दूसरे को भी ईद के दिन फ़ील करवाएं कि आज उसकी ईद है, तो होगा आपकी ईद का मज़ा दुबाला और आपको फ़ील भी होगा कि वाकई आज आप ईद मना रहे हैं। हमें अपनी खुशियों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकालने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को देते रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी खुशियाँ बढ़ें और बरकरार रहें। खैर दोस्तों, अपनी इस अच्छी सी बात के साथ आगाज़ करते हैं अपने आज के रिएक्शन का। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन मैं देने वाली हूँ। इतने दिन बीमार थी और सारी चीज़ें जो पिछली चल रही थी वो भी माइंड में थी, जो नई हुई हैं वो भी माइंड में है। आप सबको याद होगा कि मैंने आप सबसे कहा था कि किसी खूनी रिश्ते के बारे में बड़ी न्यूज़ दूंगी, फिर मैंने आपको दी भी वो न्यूज़। बहुत से लोगों को मेरी इस न्यूज़ पे, मेरी इस बात पे एतराज़ भी था। वो आप सब जानते हैं वो क्या था। क्यों लोगों को एतराज़, ज़ाहिर है जितना मुंह उतनी बात, जितने मुंह उतनी बातें, जितने जहन उतनी सोचें, और हर इंसान अपने लिहाज से बेहतर सोचता है, हर इंसान अपने एंगल से, अपने ज़ाविये से बेहतर देख रहा होता है। तो इसलिए मुझे किसी की सोच के ऊपर, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और सुनने वालों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। यहाँ मैं बात करूँगी सितारा यासीन के कज़न्स कह लें, सौतेले बहन भाई कह लें, कुछ भी कह लें, यानी उसकी बहन के जो ससुराल वाले हैं, उसकी अम्मी के हस्बैंड की औलाद जो है, उनमें से आप सब ने देखा कि दोबारा से एक जो है वो शुरली से उठाई हुई उस पर पुरजे ने, क्या नाम है, मोहम्मद अरबी जिसे कहते हैं आई थिंक, या ग़ुलाम अरबी, सॉरी ग़ुलाम अरबी जिसे कहते हैं। परसों आई थिंक मैंने उसकी लाइव सुनी और मैंने सुना बड़ा धमाका करने वाला है और बड़ा कुछ है। वो मुझे नहीं पता अभी तक उसने कोई धमाका किया, यानी क्योंकि 3 दिन हो गए मैं किसी का भी रिएक्शन नहीं सुन सकी। सितारा का व्लॉग भी मैंने लास्ट जो देखा है तो वो परसों देखा है, उसके बाद मैंने किसी का व्लॉग नहीं देखा, किसी का रिएक्शन नहीं सुना। मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, लेकिन उस ग़ुलाम अरबी की जो मैंने लाइव सुनी थी तो मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ आकर सब कुछ जो मैं देख रही हूँ या जो मैं जानती हूँ या जो मुझे लगता है वो आके आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये शक भी है कि सितारा जा रही है। सितारा कहाँ जा रही है मैं नहीं जानती, हो सकता है सितारा जो है वो टर्की वगैरह जो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा रही हो, ये भी ऐन मुमकिन है। लेकिन जैसे कि पहले हमने सुना था कि सितारा और उसकी अम्मी उम्रा पर जाएंगी, उसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। खैर, जहाँ पर भी जाएंगी, एक चीज़ यहाँ मैं कह दूँ कि जो मैंने आपसे बात की थी इन दोनों बहनों की सुलह से रिलेटेड, देखिए वो न्यूज़ जो है ना वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है, ये तो आप जान लीजिए। मैंने आप सबसे कहा था कि ऑन द कैमरा या बिहाइंड द कैमरा, ठीक है, ये काम होगा ज़रूर, लेकिन इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो मैं कहती हूँ कि 99% चांसेस हैं कि ये काम नहीं होगा, लेकिन 1% चांस है कि ये ऑन द कैमरा हो जाए। 99% ये चांस नहीं है, लेकिन 100% चांस ये है कि बिहाइंड द कैमरा ये सब कुछ होगा। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ आकर मुझे कहते हैं कि अगर होगा तो आप हमें क्यों बता रही हैं, आप ना सुने, जिसको नहीं सुनना वो ना सुने। जब आपने सुनना ही नहीं है तो फिर आप लोग ये खोजने क्यों आते हैं कि रिएक्शनिस्ट जो हैं वो सितारा के टॉपिक को या इस कंट्रोवर्सी को या उसके रिलेटिव्स की क्रिएटेड कंट्रोवर्सी के बारे में आकर क्या बोलते हैं। जब किसी को सुनना ही नहीं है तो वो आकर ना सुना करें, फिर अपने कमेंट्स छोड़कर ना जाया करें। आप यही समझा करें कि ये हमारा टॉपिक ही नहीं था, हमने तो सुनना ही नहीं था। मुझे जो लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या जो इन्फो, जो न्यूज़ मुझे मिली, या जो तमाम चीज़ों को जोड़कर जमा करके जो रिज़ल्ट निकलता है, मैं वो यहाँ पेश करती हूँ। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि सितारा यासीन जो है उसकी और उसकी बहन की सुलह जो है, ये यकीनन मुझे जहाँ तक लगता है ये सितारा यासीन को भी मालूम नहीं है कि उसके साथ आगे क्या होने जा रहा है। सितारा यासीन भी यकीनन ये नहीं जानती है
کہ اس کو اس چیز کے لیے یا تو وہ جانتی ہے اور پریشرائز کیا جا رہا ہے، یا پھر وہ جانتی ہی نہیں ہے کہ آگے چل کر اس سے یہ کام کروایا جائے گا۔ اچھا، دوسری چیز ہمیں بتا دوں کہ اس میں ستارہ یاسین کی مدر ضرور انوالو ہیں، وہ انوالو ہیں۔ اب مجھے یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ انہیں بھی پریشرائز کر کے انوالو کیا گیا ہے، یا جیسے کہ ایک ماں چاہتی ہے کہ میرے بچوں کے بیچ میں سے دوریاں ختم ہوں، ایسے وہ بیچ میں ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہیں ان کے لیے، لیکن ستارہ کے لیے مجھے 110% یقین ہے کہ ستارہ یاسین کو یا تو معلوم ہی نہیں ہے، اور اگر معلوم پڑے گا بھی تو پریشرائز کیا جا رہا ہے صلح کے لیے۔ اچھا، اس میں اگلی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، اب آپ سب کہیں گے کہ بھائی کون پریشرائز کر رہا ہوگا؟ دیکھیں، پریشرائز کون کر رہا ہوگا؟ جس نے مدعا وائی ٹی کے اوپر لایا تھا، جس نے وائی ٹی کے اوپر لا کر یہاں گن سٹارٹ کیا تھا، وہیں سے پریشرائز ہو رہا ہے۔ اب آپ سب کہیں گے یہ کیوں؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے، ایک انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوشش کر رہا ہو کہ ستارہ یاسین کے اوپر کیے گئے جو کیسز ہیں وہ پیچھے ہو جانے چاہیے، وہ ختم ہو جانے چاہیے، وہ واپس ہو جانے چاہیے۔ کیوں؟ آپ سب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ نہیں کہ وہ بہت نیک دل ہیں، بہت رحم دل ہیں، ستارہ سے ہمدردی ہے ان کو، نہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ پھر ہمیں بھی جو ہے وہ عدالتوں میں گھسیٹا جائے گا، بات کھلے گی نا تو پھر تمام کی تمام کھلے گی۔ وہ کہتے ہیں نا، بات نکلی ہے تو اب دور تلک جائے گی۔ تو انہیں معلوم ہے، وہ کہتے ہیں بکرے کو چھری نظر آ رہی ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ شامت ان کی بھی بنے گی، اس لیے کہیں نہ کہیں اس مدعے کو، اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے پریشرائز کیا جائے گا ستارہ یاسین کو، اور ہو سکتا ہے ان کے امی کو بھی پریشرائز ہی کیا جا رہا ہو تاکہ یہ معاملہ، یہ مدعا جو ہے سارٹ آؤٹ ہو۔ کہیں نہ کہیں انکل بھی آنٹی کو پریشرائز کر رہے ہیں، اسی لیے وہ واپس بھی بلا رہے ہیں۔ ان لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے بھلے سے جو ہے بیہائنڈ دا کیمرہ سلجھا لیا جائے، تاکہ کل کو اگر کسی ٹاپک، کسی مدعے، کسی ایشو کے لیے ان دونوں بہنوں کو سامنے لایا بھی جائے میڈیا کے اوپر، یا کسی اللہ نہ کرے کورٹ وغیرہ کے اندر، تو وہاں یہ بات ہو کہ نہیں، ہماری تو فلاں ٹائم پر بھی صلح ہو چکی ہے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے ہمارے بیچ میں، یا ایسا کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ کیونکہ دیکھیں، وہاں سے جو گیم کھیلی گئی ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے، ستارہ یاسین کی جو ہے وہ مخالف پارٹی کی طرف سے جو گیم کھیلی گئی تھی، ان کے اپنے چینل کے اوپر کہیں پر بھی واضح طور پر کوئی ایسی چیز بولی ہی نہیں گئی جس سے یہ ثابت ہو کہ انہوں نے اپنی بہن کے اوپر الزام لگایا ہے، اور جو تھوڑی بہت ہنٹس والی ویڈیوز تھی آئی تھنک وہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں۔ بہت شاطر دماغ ہے ان لوگوں کا، بہت شاطر دماغ ہے۔ ایک انسان جب آ کر میڈیا کے اوپر یہ کہتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، یہ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ دبے لفظوں میں بات، وہ میڈیا پر آ کر یہ چاہتا ہے کہ اگلا ننگا ہو، اگلا برباد ہو جائے، لیکن پھر بھی وہ دبے الفاظ میں بات کرتا ہے، کوڈ ورڈز میں بات کرتا ہے، دوسروں کے چینل کے اوپر جا کر بھی وہ اپنی زبان کو بڑی لمٹ میں رکھتا ہے، لیکن بیہائنڈ دا کیمرہ لوگوں کو ایسی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے جس سے خوب گند مچے۔ تو سوچیں کہ کیا وہ بندہ دکھ میں ہے؟ کیا دکھی انسان اتنی شاطر دماغی کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے دکھی انسان ہوش میں ہی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ نہ کرے دکھ میں ہونا تو ہمیں کوئی دوسرا بولے گا کہ بھئی ذرا سنبھل کے بات کرو، اچھا ذرا ٹھہر کے بات کرو، حوصلے سے تو بولو، اچھا تھوڑا پانی تو پی لو، ایسے نا، یہی ہوتا ہے نا۔ ہم کبھی بھی پلاننگ کر کے اگر کام کرتے ہیں تو پھر میرے خیال ہے ہم دکھ میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، وہ پھر ہم نے سوچی سمجھی پلاننگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ خیر، یہاں جو میں نے یہ مدعا رکھا، یہ اس لیے رکھا کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جن کا میں نے کہا کہ ان کی بہن کے جو دیور وغیرہ یا جو کوئی بھی ہیں سسرالی رشتہ دار، ان کو ابھی جو نئی، میں کہوں گی کہ نئی ایک تکلیف اٹھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آ کر یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ آپ سمجھ جائیں وہ کیوں اٹھ رہی ہے۔ اسی لیے اٹھ رہی ہے کہ انہیں بھی بھنک پڑ چکی ہے کہ سلمیٰ اور ستارہ کے بیچ میں صلح ہونے جا رہی ہے، اور اس کا قصوروار وہ ستارہ کو سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے خیال سے ستارہ بیچاری کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ستارہ کو یوز کیا جا رہا ہے، ستارہ کو پریشرائز کیا جائے گا، اور اس کے دشمن اور بڑھیں گے، جنہوں نے یہ سب کیا تھا، یہ سب کریٹ کیا تھا، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی تھے۔ اب جب انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دونوں بہنوں کو دوبارہ ایک کیا جا رہا ہے تو کسی پل ان کو چین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نا کسی کروٹ ان کو سکون نہیں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اب بڑا دھماکہ ہوگا، اب میں یہ کر دوں گا، اب میں وہ کر دوں گا۔ تو یوں کرتے کراتے وہ دوبارہ ستارہ کو لپیٹے میں لیں گے، دوبارہ ستارہ کا جینا حرام کریں گے۔ بس پتہ نہیں قسمت ایسی ہے ستارہ کی، یہ گھن چکر بنی ہوئی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں سب مومن مسلمانوں پر، سب انسانوں پر اپنا رحم اور کرم کرے اور سب کو مشکلات اور پریشانیوں سے نکالے۔ یہ صلح کہیں نہ کہیں ستارہ کی ماں کو شاید سکون دے دے، لیکن ستارہ کے لیے یہ مشکلات پھر بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کے جو سوتیلے رشتے ہیں یا اس کی ماں کے جو سوتیلے رشتے ہیں وہ اس کی ماں کا سارا بدلہ ستارہ سے نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بڑی محنت کی، 1 سال کی اسٹریٹجی بنائی ستارہ کو کہیں کا نہ چھوڑنے کے لیے۔ اب آخر میں اگر واپس سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ایسے آرام سے کیسے بیٹھیں گے؟ دوستوں یہ پوری اسٹریٹجی تھی اس ساری گیم کی جو کھیلی گئی یا جو آگے کھیلی جائے گی، یہ میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب خدا را الٹے سیدھے کمنٹس کر کے نا میری خراب طبیعت میں مزید خراب مت کیجیے گا، خواہ جو ہے وہ میں نے پھر یہی کرنا ہے کہ آئندہ میں نے کبھی اندر کی انفو یا ایسی چیز جو 6 سینس آپ کو بتا رہی ہو وہ پھر آ کر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی۔ میں نے عام ریئیکشنسٹ لوگوں کی طرح ادھر ادھر کی ہی باتیں کرنی ہیں اور وائنڈ اپ کر کے چلا جانا ہے۔ مجھے ویوز تب بھی آنے، مجھے ویوز اب بھی آنے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر یہ بات رکھی ہے تو اب دیکھو سننے کے بعد ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ اندر جا سے بول کیا رہی ہیں، لیکن مجھے تو ویوز تب بھی آئیں گے جب میں دائیں بائیں کی باتیں کر کے چلی جاؤں، ٹھیک؟ تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہونے کیا جا رہا ہے، میری 6 سینس کیا کہہ رہی تھی، کڑیاں کیسے مل رہی ہیں، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہونی تھیں۔ یہ میں نے آپ کو رمضان سے کافی پہلے بتا دیا تھا کہ ستارہ یاسین کا کیس ختم کروانے کے لیے اس کے اپنے گھر سے کوشش کی جا رہی ہے، ٹھیک؟ اس کے علاوہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ان بہنوں کی صلح بھی ہونے والی ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ صلح کروانے کے لیے بھی گھر سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب گھر سے جو کی جا رہی ہے نا، جب سے میں نے یہ چیزیں نوٹس کی ہیں کہ انکل آنٹی کو پریشرائز کرتے ہیں، تو اب مجھے پتہ چلا ہے کہ آنٹی کیوں پریشرائز ہو رہی ہیں، انکل کے ہاتھوں ہو رہی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ انکل کو کون پریشرائز کرتا ہے وہ بھی اب ہم سب کو، یعنی وقت کافی ساری تہوں کو، کافی ساری پرتوں کو، کافی سارے پردوں کو ہٹاتا ہے۔ کافی ساری ریئلٹی آپ لوگوں کے سامنے آئی ہے، جہاں انکل اپنی جو ہے وہ بہو کے ہاتھوں یہ چاہتے ہیں کہ یہ صلح ہو جائے، وہیں انکل کی اپنی اولاد جو ہے وہ ستارہ یاسین کی پہلے بھی دشمن تھی، اب بھی ہے، صرف اور صرف ستارہ کی امی کی وجہ سے۔ خیر دوستوں، مجھے سمجھ نہیں آتی اب اس بڑھاپے میں جب وہ دونوں بوڑھے ہیں ہم انہیں کیا مشورہ دیں کہ آپ لوگ کیا کریں ایسا کہ انکل کے بچوں کو سکون آ جائے اور آنٹی کے بچوں کی جان چھوٹ جائے۔ لیکن خیر آنٹی کی اپنی بیٹی نے کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی اپنی بہن کو برباد کرنے میں۔ خیر دوستو، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگی ہوگی یقیناً لائک کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے۔ ہمیں، ہمارے چینلز، ہمارے پینلز، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔